غیر ممکن کھٹ زمینیں عوام کے لیے درد سر، حکومت کی فوری توجہ کی ضرورت۔ ناظرین، جموں میں کئی سال قبل لوگوں نے ان زمینوں کو قانونی طریقے سے رجسٹر کر کے خریدا تھا، جنہیں بعد میں غیر ممکن کھڈ، غیر ممکن دریا یا غیر ممکن نالہ کے طور پر درج کیا گیا۔ ان زمین کی خرید و فروخت اور تعمیرات پر حکومت نے پابندی عائد کر دی تھی، جس کے باعث ان زمینوں کے مالکان شدید مشکلات کا شکار ہوئے۔ متاثرہ افراد کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ زمینیں اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے خریدی تھی۔ ان کا ارادہ تھا کہ وقت آنے پر ان زمینوں میں پر تعمیرات کر کے یا انہیں فروخت کر کے اپنے خاندان کے مالی استحکام حاصل کریں۔ تاہم موجودہ صورتحال میں نہ تو ان زمینوں پر کوئی تعمیر کر سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں فروخت کر سکتے ہیں۔ اس مسئلے کے حل کے لیے حکومت نے متعدد فیصلے کیے، جن میں نمایاں طور پر گورنمنٹ آف جموں و کشمیر ریونیو ڈپارٹمنٹ کے جاری کردہ آرڈر شامل ہے۔ آرڈر نمبر 102/2024 8 اگست 2024 کو جاری کردہ اس حکم نامے میں غیر ممکن کھڈ زمینوں کی نشاندہی اور ان کی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے ایک طریقہ کار وضع کیا گیا تھا۔ یہ آرڈر درج ذیل اہم نکات پر مبنی تھا، جس میں زمین کی درجہ بندی اور تفریق کا طریقہ، ضلع، ڈویژنل اور یوٹی سطح کی کمیٹیاں تشکیل دی گئی تھی جو زمینوں کی تفریق کا کام کرے گی۔ یہ کمیٹیاں غیر ممکن کھڈ اور ان زمینوں کے درمیان فرق کرے گی جہاں پانی کے گزرنے کا کوئی نشان نہیں پایا جاتا۔ حکم نامے میں کہا گیا تھا کہ زمین کی درجہ بندی کا کام سائنسی بنیادوں پر کیا جائے گا، جس میں سیٹلائٹ امیجری، ڈرون اور ڈیجیٹل ٹرین ماڈولز استعمال کیے جائیں گے۔ زمین کی نوعیت میں تبدیلی کا اختیار مختلف حکام کو دیا گیا تھا، جیسے کہ ڈپٹی کمشنر، ڈویژنل کمشنر اور فائنینشل کمشنر کسی بھی زمین کو پانی کے گزرنے والی یا غیر گزرنے والی زمین کے طور پر ریکارڈ کرنے سے قبل جموں و کشمیر لینڈ ریونیو ایکٹ SVT 1996 اور دیگر متعلقہ قوانین کی پاسداری ضرور تھی۔ اس آرڈر کے تحت تمام تبدیلیاں صرف زمین کے ریکارڈ کی نوعیت میں ہوگی اور زمین کے استعمال میں تبدیلی نہیں سمجھی جائے گی۔ متاثرہ افراد کا کہنا تھا کہ حکومتی فیصلے کے باوجود علمبردارآمد میں تاخیر کی وجہ سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لوگوں نے ایشین نیوز سروس سے گفتگو کرتے ہوئے شکایت کی کہ آرڈر نمبر 102 کے تحت بنائی گئی کمیٹیاں زمینوں کی درجہ بندی کے عمل میں تاخیر کر رہی ہے، جس کی وجہ سے زمین مالکان کو مالی اور قانونی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس مقصد سے ہم نے یہ زمینیں خریدی تھی وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کی پڑھائی پر کافی برا اثر پڑ رہا ہے، لیکن حکومت کی جانب سے کوئی اقدام نہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ متاثرین نے حکومت سے درج ذیل مطالبات کیے ہیں، جیسے جلد از جلد علمبردارآمد زمینوں کی درجہ بندی کے عمل کو تیز کرنے کے لیے کمیٹیوں کو فعال کیا جائے، متاثرین کے لیے ایک جامع گائیڈ لائن جاری کی جائے تاکہ وہ اپنی زمینوں کے حوالے سے قانونی کارروائی مکمل کر سکیں، زمین مالکان کو ان زمینوں پر تعمیرات کی اجازت دی جائے یا انہیں بیچنے کے لیے قانونی حیثیت دی جائے۔ آپ کو بتا دیں کہ سپریم کورٹ نے مختلف مواقع پر زمینوں کے معاملات میں حکومت اداروں کے غفلت جاری پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ حال ہی میں ایک کیس میں سپریم کورٹ نے حکومت پنجاب پر جرمانہ عائد کیا جب انہوں نے زمین مالکان کو معاوضہ دیے بغیر ان کی زمین پر سڑک تعمیر کی۔ یہ مثال حکومت جموں و کشمیر کے لیے سبق آموز ہو سکتی ہے۔ یہ معاملہ ہزاروں افراد کی زندگیوں اور مالی حالت پر براہ راست اثر ڈال رہا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرے تاکہ متاثرین کے لیے آسانی پیدا ہو اور وہ اپنی زمینوں کو قانونی طور پر استعمال کر سکے۔ اس کے علاوہ زمینوں کی درجہ بندی کے عمل کو شفاف اور تیز کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور ماہرین کی مدد سے کام لیا جائے۔